وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ان آیات میں تکملہ ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور شیطان کے مردود ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جہاں رہیں اور جہاں سے چاہیں کھاتے رہیں، سوائے ایک درخت کے جس کو مستثنیٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو نہ کھانا کیونکہ کھاؤ گے تو تمہارا شمار ظالم لوگوں میں ہوگا۔ اب اس کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو یہاں وسوسے کے سلسلے میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سورہ بقرہ سے کچھ آگے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ وہ وسوسہ ڈالا اور یہ توجیہ کی کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں جس چیز سے منع کیا تھا اس درخت سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ایسے نہ بن جاؤ کہ جو ہمیشہ زندہ رہیں، کبھی ان کو موت نہ آئے۔ تو اب چونکہ تم خود چاہتے ہو کہ فرشتے بنو تو کوئی اعتراض
اس میں نہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو کھا لو۔ اب یہاں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ دلیل حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہہ دیا تھا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر اگر وہ اپنی خیر خواہی ظاہر کرے اور کوئی تجویز پیش کرے تو بظاہر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن قرار دے دیا اور اس کو خیر خواہ سمجھ لیں۔ بعض مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں کہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے قسموں پر یقین کر لیا۔ چنانچہ یہاں آیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ایک تو یہی بات ذرا سمجھ میں آنی مشکل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھا۔ دوسرا، خیر خواہی کے نتیجے میں جو بات بیان کی کہ تم اس لیے تمہیں روکا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ، تو وہ ایک طرح سے ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ اب تم فرشتے بن جاؤ تو کیا حرج ہے۔ روکا اس لیے گیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور فرشتے بن جاؤ تو کیا حرج ہے۔ تو اس میں بھی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نظارہ کرا دیا کہ ہم نے تمہارے آگے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا ہے، فرشتے تمہیں سجدہ کرتے ہیں، جس سے یہ بات حضرت آدم پر واضح ہوئی، یقیناً ہوئی کہ فرشتوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ ان کو جھکا دیا، ان کو سجدہ کرا دیا۔ تو اب کوئی جا کر ان کو یہ ترغیب دے کہ تم فرشتے بن جاؤ، تو یہ کیسے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ تمال کے دلانا یا یہ حرص دلانا یہ کیسے درست ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو طمع دلا جا رہی ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے کھا کے، تو لہٰذا تم بن جاؤ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو روکا تھا وہ ایک مخصوص مدت تک روکا، جب تک کہ تمہارا معدہ، تمہارے قوا اس بات کے متحمل نہیں تھے کہ اس کو برداشت کرو۔ اگر کھاتے اس زمانے میں تو فرشتے بن جاتے، اگر کھاتے تو ہمیشہ رہنے والے بن جاتے، اور یہ ظاہر ہے کہ منظور نہیں ہے، لہذا تمہیں عارضی طور پر روکا گیا تھا۔ اب تمہارے اندر پختگی پیدا ہو گئی ہے، قوت آ گئی ہے، لہذا اب اس کو کھا کر نہ تم فرشتے بنو گے نہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بنو گے۔ تو در حقیقت فرشتہ بنانے کی طمع دلانا مقصود نہیں، اور نہ فرشتہ بنانے کی نہ ہمیشہ رہنے کی، یہ اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جب سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ نقل فرمایا ہے تو وہاں شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا تمہیں میں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے مفید ہے اور ایسی سلطنت لے کر آئے گا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ انداز تو بالکل اسی کا ہے کہ ہم تمہیں دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم خلد کا خالد بن جاؤ، ہمیشہ رہنے والے دنیا میں رہنے والے بن جاؤ، اور تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہو جائے کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ وہاں فرشتہ بننے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے۔ لیکن بہرحال اس نے چاہے طمع دلائی ہو، چاہے یہ کہا ہو کہ تم اب پہلے تمہارا معدہ یا تمہارے قوا اس کے متحمل نہیں تھے اس درخت کے، اس لیے منع کیا گیا تھا، اور اب متحمل ہو گئے لہذا کوئی حرج نہیں، یہ کہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ شیطان کی یہ دلیل، یہ شیطان کا یہ بہکانا
بظاہر اس سے متاثر ہو جانا حضرت آدم علیہ السلام کا یا حضرت حوا کا، یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو عقل باور کرے جو شیطان یہ بہکا رہا ہے۔ لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا ہی مقصود تھا کہ ان سے غلطی ہوئی، چاہے وہ غلطی اس کو اجتہادی کہہ لیں، لیکن غلطی کرانا مقصود تھا، اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کیے گئے۔ اس غلطی کو اگر اجتہادی کہا جائے، جیسا کہ بہت حضرات مفسرین نے فرمایا، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر اس کو غلطی کو گناہ ہی کہا جائے، جیسے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا ہے، تو اس میں بھی کوئی یعنی بدعقیدگی شاید نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری باتیں نبوت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا، تخلیق ہوئی تھی، جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، لیکن نبی ابھی نہیں بنایا گیا تھا۔ تو اگر نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کسی تکوینی مصلحت کے تحت کوئی کسی سے غلطی کروا دیں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ تھا تو گناہ ہی، اور اسی کو عصیٰ آدم ربہ فغویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ نبوت سے پہلے تھا، اس واسطے اس سے عصمت نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ لیکن اس پر اشکال ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی عصمت میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے اس کی تشریح میں، کہ نہ صرف یہ کہ نبی بننے کے بعد ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام سے یہ گناہ ہوا اور نبوت سے پہلے ہوا تو کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، تو یہ اس عقیدے کے بھی خلاف پڑتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے، واللہ سبحانہ عالم، بڑے نازک مقام ہے، ایک بندے کے لیے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گناہ کرایا گیا، گناہ ہی تھا، لیکن گناہ کرایا گیا تکویناً نہ کہ تشریعاً، تکوینی طور پر یہ گناہ کرایا گیا، اور جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا اس کی خاص مصلحت تھی۔ تو اس صورت میں عقیدہ عصمت انبیاء کے اوپر کوئی حرف اس میں نہیں آتا۔ یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ ایک طبعی سوال ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بتایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات طے تھی کہ وہ زمین پر جائیں گے اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی نیابت کریں گے۔ تو جب پہلے سے یہ طے تھا کہ زمین پر بھیجنا ہے، تو بجائے زمین پر بھیجنے کے جنت میں بھیج دیا گیا اور آزادی دے دی گئی، جو چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ تو جب زمین پر بھیجنا مقصود تھا تو جنت میں داخل کرنے کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ در حقیقت زمین پر بھیجنے کے لیے ایک اہم استعداد پیدا کرنی تھی کہ اگر کوئی غلطی ہوگی زمین میں جا کر تو پھر کیا کرنا ہو، اس کی مشق کرانی مقصود کہ اگر کبھی غلطی ہوگی تو کیا کریں۔ تو یہاں پہلے ان سے غلطی کرائی گئی، تکویناً غلطی کرائی گئی، اور غلطی کرا کر شیطان کے ذریعے کرائی گئی، یہ بتلانے کے لیے کہ جب زمین پر جاؤ گے تو تمہارا معرکہ اسی مخلوق کے ساتھ ہوگا، کہ یہ شیطان آئے گا اور تمہیں وسوسے ڈالے گا، غلط سلط دلیلیں بیان کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تمہیں فحاشی پر آمادہ کرے گا،
اور اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں گناہ کے جذبے پیدا ہوں گے، تو اول تو ان جذبوں کو قابو میں کرنا ہے، اور اگر کبھی قابو نہ آئے اور پھسل گئے تو پھر کوئی نسخہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں کہ یہ نسخہ ساتھ لے کے جانا زمین پر، اور نسخہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ آدم کا ایک دشمنی پیدا کر دیا گیا، اور آدم کو زمین پر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ لگا دیا گیا، اور وہ کچوکے لگائے گا، وہ وسوسے ڈالے گا، وہ غلطی کروائے گا، وہ گناہ پر آمادہ کرے گا، اور اس کا کوئی تریاق اللہ تعالیٰ نہ دیتے۔ تو عملی مشق اس طرح کرا دی کہ اس طرح تم سے زمین پر جانے کے بعد بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اگر ہو جائیں اور پھر پشیمانی ہو تو مایوس ہونے کے بجائے ہم تمہیں الفاظ سکھا دیتے ہیں، ان الفاظ سے دعا مانگنا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام نے ہی سیکھے اپنے پروردگار سے وہ کلمات جس سے استغفار کریں۔ اس وقت تو اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ میں کیسے اپنی گناہوں کی معافی مانگوں، کیسے میں اس گناہ کی تلافی کروں، یہ نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا کہ یہ کہو۔ تو یہ در حقیقت صرف ایک واقعہ جنت کے اندر جو دکھایا گیا ہے، یہ اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو یہی واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، اس میں غلطیاں بھی ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے گناہ بھی ہو جائے، لیکن اس کا ہم تمہیں تریاق ہی دے دیتے ہیں کہ جب شیطان ڈسے تو فوراً اس تریاق کو استعمال کر لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنا اعتراف کر لو، سینہ زوری نہ کرنا، یہ نہ کرنا کہ جی ہم نے تو اس لیے کر لیا، فلاں عقلی دلیل تھی، فلاں عقلی حکمت تھی، یہ نہ کرنا، بلکہ صاف صاف کہنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ صاف صاف کہو گے، اعتراف کرو گے اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، اور ہم سے مانگو گے، معافی مانگو گے، یا اللہ ہو تو گئی غلطی لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ اگر آپ نے معافی نہ کی، آپ نے رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں رہ جائیں گے۔ جب یہ کہو گے تو اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی، وہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا وہ گناہ۔ تو یہ سکھایا گیا۔ جنت میں رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اس بات کی تربیت حاصل کر لیں کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو کیا کریں گے۔ پھر بھیجا گیا، جب یہ ہو گیا تو اہبطوا، اب تم سب نیچے جاؤ۔ مطلب یہ کہ جب تک ہم یہ تجربہ نہ کرا لیتے اس وقت تک ہم تمہیں بھیجنے والے نہیں تھے، تجربہ کرا کے بھیج رہے ہیں تاکہ اس تجربے کی روشنی میں تم اپنی زندگی زمین پر جا کر گزارو۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آیت کریمہ میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جب آدم و حوا علیہم السلام نے وہ درخت کھایا، یعنی اس کا پھل کھایا، تو ان کا کوئی لباس تھا جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، وہ خود بخود گرنا شروع ہو گیا۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ ہیں، اور یہی درست بھی ہیں، کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو شروع سے جب پیدا کیا گیا تھا تو اس وقت سے ان کو کوئی لباس کے اندر رکھا گیا تھا۔ لباس کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نور ہو سکتا ہے باقی کوئی ایسا ہی لباس ہو جیسے کپڑے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس لباس کی وجہ سے ان پر ایک دوسرے کی شرمگاہیں پوشیدہ تھیں، اس لباس کی وجہ سے۔ جب انہوں نے یہ گندم یا جو بھی درخت تھا اس کا جب کھا لیا تو وہ جو لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا، اور اتر کر ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں۔ اب یہ بڑے گھبرائے، اور انہوں نے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ متفقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو جوڑ کر وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا ہے قرآن کریم نے، اس میں در حقیقت بتانے کا مقصود ہے کہ فطرت انسانی وہ برہنگی کو گوارا نہیں، انسان کی فطرت یہ ہے
کہ وہ برہنہ ہونا دوسروں کے سامنے، اس کو روز اول سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا یہ اس وقت تک کوئی نہ احکام شریعت نازل ہوئے تھے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھئی تم شرمگاہیں مت کھولنا اپنی ایک دوسرے کے سامنے۔ لیکن جب یہ خود بخود یہ واقعہ ہوا تو ان کی فطرت جاگ اٹھی۔ اس فطرت نے یہ کہا کہ یہ صورتحال تو قابل برداشت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ برہنگی انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے شرم کی جگہوں کو چھپائے۔ تو جتنا برہنگی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی انسان فطرت کے خلاف ہوتا جاتا ہے، اور یہ منظر بھی وہیں پر دکھا دیا گیا دنیا میں آنے سے پہلے کہ دیکھو یہ برہنگی، یہ فحاشی اور عریانی یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور شیطان کے بہکانے سے ایک تو معصیت کا ارتکاب ہوا ہی، بعصا آدم ربہ فغوی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دکھا دیا گیا کہ اس معصیت کے ارتکاب کا نتیجہ کیا ہوا، عریاں ہو گئے، اور پھر عریاں ہو کر اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ مجھے ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ وعلم کہ شیطان کے اس عمل سے ایک دوسرے کی شرمگاہیں کھل جانا، یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ جو ہے زمین پر جانے کے بعد وہ یہ عریانی ہوگی، فحاشی ہوگی۔ انسان کو وہ عریانی اور فحاشی پر اکسائے گا، چاہے نظر کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے فرج کا زنا ہو، اس کے اوپر ابھارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے داؤ کے خلاف جو چارہ اختیار کیا وہ کیا کہ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے کو جوڑ جوڑ کر انہوں نے اپنا لباس بنا کر اپنے آپ کو ڈھانپا۔ تو جنت کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کی، تو اس سے یہ لگتا ہے واللہ سبحانہ وعلم کہ اگر کبھی شیطان کا حملہ ایسا ہو جو تمہیں فحاشی اور عریانی پر آمادہ کرے تو پھر جنت کے پتوں کا سہارا لینا۔ جنت کے پتے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ، تو وہ ان کی پناہ لینا۔ یہ ایک طرح سے اس کی تمثیل بھی ہو سکتی ہے، میں تفسیر نہیں کہہ رہا، لیکن ذوقاً یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس طرف بھی اشارہ ہو۔ اس کو تفسیر نہ سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ایک اشارے کے طور پر من باب الاشارہ یہ بات نظر آتی ہے واللہ سبحانہ وعلم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سارا عمل ہو چکا، جو ایک طرح سے ٹریننگ تھی، ایک طرح سے مشق تھی، اب فرمایا کہ اہبطوا، اب سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے کچھ دوسروں کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں زندہ رہو گے، فِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر یہیں سے دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے۔